دیکھو جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا، انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا. انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا. ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ٹریٹمنٹ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے، اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو مرے گا. تسلی کی باتیں، امیدیں دلانی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے، کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے. جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی، ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے. لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ، تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو. اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے، محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے، گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لا يعذب ببكاء اهله علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا، دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو بتایا کیوں نہیں، کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں، تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2 اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے، ایسا نہ ہو سکتے میں گیا وہ شوق لگا اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، شوق میں چلا گیا ایک دم کیوں ہو گیا اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو. کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے ایک صاحب کی ساس کا، میرے پاس فون آیا میری ساس کا انتقال ہو گیا، گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے. تھوڑی دیر میں فون آیا میری ساس زندہ ہو گئی ہیں. کہہ رہے ہیں ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا، کراچی کی روڈ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نفس چلنے لگی ان کی. وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی، ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا، اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوا. خیر مذاق ہے، سانسیں ایسی نہیں ہوتی. تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے تو اب فوراً کیا کرنا ہے؟ دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو، کوشش یہی کرو جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے، بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2 فوراً دفنانا ہے. نمبر 3 اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے، ماموں آ رہے، خالے آ رہے، پھپھا 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں، ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے منہ دکھائی ہوتی ہے، ساری خواتین آ کے، تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے، لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں، ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے پبلک میں